کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ لوگ علماء اہل سنت پر ہی طعن کرتے ہیں، بتائیے کیا ان کا ایسا کرنا درست ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو ضیاء القمر صاحب ہیں، ضیاء القمر صاحب، ان کا جو اس میں رول ہے، جیسے جی فلمی دنیا میں ان لوگوں کا رول ہے کپل شرما کا، آپس میں آپ لوگوں میں ضیاء القمر صاحب کا رول ہے۔ اور ہمارے سنی علماء خاص کر اس چیز میں، ہم تو اسی میں ہی الجھے پڑے تھے کہ ویڈیو جائز ہے کہ ناجائز ہے، اور وہاں بھی دیابطہ یہ لوگ اس چیز میں کافی آگے نکل چکے ہیں۔ سوشل میڈیا پر، چاہے وہ فیس بک کی دنیا ہو، چاہے وہ یوٹیوب کی دنیا ہو، چاہے انسٹاگرام کی دنیا ہو، اس تینوں پلیٹ فارم پر سنی برادرز آئی ڈی سے، پلیٹ فارم سے، چینل سے جو لوگ دور تک اپنی بات پہنچاتے ہیں، تنقید کے ذریعے اور اصلاح کے ذریعے، ہر طرح سے لوگوں کی اصلاح کے لیے جو اپنی بات ویڈیو کے ذریعے پہنچاتے ہیں، آج میں نے انہی لوگوں کو اکٹھا کیا ہے۔ اچھا، ایک سوال ضیاء القمر صاحب یہ ہے کہ آپ لوگوں کو میں دیکھتا ہوں کہ اہل سنت کے ہی علماء پہ برستے رہتے ہیں کبھی کبھی، تو یہ جو اہل سنت، کچھ لوگوں کا الزام ہے، میرا نہیں، میں تو بڑا حسن ظن رکھتا ہوں آپ لوگوں سے، کہ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ لوگ علماء اہل سنت پر ہی طعن کرتے ہیں، بتائیے کیا ان کا ایسا کرنا درست ہے؟ سب سے پہلی بات، اس فتنے کے زمانے میں آپ جیسی شخصیت ہماری ویڈیو کے حوالے سے حسن ظن رکھتے ہیں، اس کا بہت بہت تہ دل سے شکریہ۔ اور جو ہمارے ناظرین کا جو سوال رہتا ہے کہ علماء اہل سنت پر ہی ٹارگٹ کرتے ہیں، طعن و تشنیع کرتے ہیں، تو ہمارا جو آفیشیل چینل ہے سنی برادرز، اس چینل میں جو ہے جتنی بھی ویڈیو اپلوڈ کی گئی ہے وہ آج تک ویڈیو محفوظ ہے، ابھی بھی اپلوڈ شدہ ہیں، وہ اپلوڈ ہے، ایک بھی ویڈیو ہٹا نہیں گئی۔ آپ جو بھی جن کا بھی یہ سوال ہے وہ ہمارے چینل پہ وزٹ کر کے ویڈیوز کو دیکھ سکتے ہیں کہ جن کے بھی خلاف یا جن کے بھی حوالے سے، جس عالم کے بھی حوالے سے، جن علماء اہل سنت کے حوالے سے ہم نے بنایا ہے، جو طعن و تشنیع کا لفظ آیا ہے، ہم نے کسی کو بھی نہ گالی دیا ہے، نہ کسی کو برا بھلا کہا ہے، نہ کسی کے لیے ایک بدتمیز کا لفظ یوز کیا ہے، استعمال کیا ہے۔ ہاں، لیکن علمی جو ہے سوال ہم نے ضرور قائم کیا ہے، اور کچھ ہمارے بے ادب شاعر ہیں اور کچھ جاہل خطیب ہیں کہ جن کی وجہ سے علماء اہل سنت والجماعت کو بڑا نقصان پہنچتا ہے، کہ ان کے خلاف ہم نے جو ہے ویڈیوز بنایا ہے اور اس کا بائیکاٹ کرنے کی کوشش کیا ہے، جو غلط ہے، جو بدتمیزی کرتے ہیں ممبر رسول پر، شاعر کے لباس میں یا خطیب کے لباس میں جو جاہلانہ خطابت کرتے ہیں، عوام الناس کو غلط پیغام دیتے ہیں، ایک ذمہ دار ممبر رسول سے ایسوں کے خلاف ہم بولتے ہیں۔ اور اکثر ویڈیو میں جو ہمارے اکابر حضرات ہیں، اگر اکابر کے حوالے سے ہم نے ویڈیو بنائی تو اس میں سوال قائم کیا ہے، ہم نے اپنا فتویٰ نہیں دیا ہے۔ یہ بہت صحیح جواب۔ جی، وہ بھی جو سوال کیا ہے وہ عوام سے بھی نہیں کیا ہے، ہم نے خاص کر کے کہا کہ ہمارے علماء کرام رہنمائی فرمائے، علماء کرام سے سوال ہوا ہے۔ خاص کر ہمارے جلسوں کے جو حالات ہیں حضرت، ہمارے جلسوں کے حالات اتنے بدتر ہو چکے ہیں، ہم اپنی ویڈیوز میں اگر تھوڑی سی مزاحیہ انداز میں کچھ لگا دیتے ہیں تو لوگ اس پہ اعتراض کرتے ہیں کہ آپ لوگ شریعت کا مذاق بناتے ہیں، آپ لوگ دین کو مذاق کے ذریعے پیش کرتے ہیں۔ لیکن مجھے افسوس یہ ہوتا ہے کہ وہی لوگ جھارکھنڈی بابا کی تقریر کو اسٹیج میں بیٹھ کر کے سنتے ہیں۔ ابھی مجھے یہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ جھارکھنڈی بابا کون ہے، سارے لوگ نامزد کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جی ہاں، اور وہ خوب ہنستے بھی ہیں اور پھر صبح اٹھ کے کہتے ہیں واہ کیا مزہ آ گیا، کیا جھارکھنڈی بابا تقریر کی ہے۔ وہاں انہیں کوئی اعتراض نہیں ہوتا ہے، اسٹیج پہ کوئی روک ٹوک نہیں۔ زاہد بنارسی جیسے اناؤنسر آتے ہیں اور اسٹیج میں قدم قادم پھیکم شروع کر دیتے ہیں، اور پھر علماء ہمارے اسے داد و تحسین سے نوازتے ہیں، اور ہماری ویڈیوز پہ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ آپ لوگ ان لوگوں کے خلاف ویڈیو کیوں بناتے ہیں، آپ لوگ اپنے ہی عالموں کو کیوں پکڑتے ہیں۔ جی، ابھی اعتراضات اتنے ہیں کہ ابھی ہم نے ایک ویڈیو میں صرف ایموجی لگایا تھا، ایک سوچنے والا ایموجی، اس ایموجی پہ بھی جو ہے اعتراض آ گیا کہ ایموجی کا استعمال کیوں کیا۔
تو حضرت یہی ہمارا ارادہ ہے کہ لوگ چاہے کچھ بھی کہیں، آپ کا ایک مشورہ ہم بالکل اسے ہم نے قبول کیا ہے اس کو، کہ منفی کمنٹ سے آپ دور رہیں، اور انشاءاللہ ہم لوگ اسی پر عمل بھی کرتے ہیں، منفی کمنٹ سے دور رہتے ہیں۔ لوگ جو سوچیں جو بولیں وہ ان کا اختیار ہے، ان کے اختیار میں ہے۔ آپ کمنٹ کریں، ہم نے کمنٹ باکس اوپن چھوڑا ہے، یا آپ کے اختیار میں، آپ جو چاہیں کمنٹ کریں۔ تو دانش صاحب یہ بتائیے آپ جی کہ آپ لوگ صرف وہابی دیوبندیوں ہی کا رد کرتے ہیں، ایسا کچھ اور بھی تو کر سکتے تھے آپ لوگ؟ دراصل حضرت بات یہ ہے کہ یہ وہابی دیوبندی یہ لوگ جتنے بھی ہیں، یہ لوگ ویڈیو کے ذریعے ہمارے مقابل میں آ رہے تھے، اور اہل سنت کے نام کو بدنام کرنے کی لوگوں کی ناپاک سازشیں اپنے ویڈیوز کے ذریعے، ہمارے اہل سنت کے علماء کی ویڈیو کلپس کو کاٹ کاٹ کر کے ان لوگوں کی سازش ہوتی تھی، اور اس طریقے سے بدنام کرنے کی ایک خاص کر جو ہمارے نوجوان ہیں، جو علم سے بہت دور ہے، خاص کر علماء کی صحبت سے بھی کافی دور ہیں یہ لوگ، جب ایسے لوگوں کی نظروں سے ان لوگوں کی ویڈیو گزرتی تھی تو وہ لوگ سوچتے تھے کہ ہاں یہی صحیح بتا رہے ہیں۔ اور ہمارے سنی علماء خاص کر اس چیز میں، ہم تو اسی میں ہی الجھے پڑے تھے کہ ویڈیو جائز ہے کہ ناجائز ہے، اور وہابی دیابطہ یہ لوگ اس چیز میں کافی آگے نکل چکے ہیں۔ تو ہم لوگوں نے یہ مزاج بنایا کہ کیوں نہ لوگ بہت طرح سے کام کرتے ہیں، اگر ہم لوگوں کو فین ہی کمانا ہوتا تو ہم لوگ کچھ ایسا کام کرتے جس میں وہابی، دیوبندی، اہل حدیث، شیعہ، رافضی سب ہمیں فالو کرتے، اگر ہمیں فین فالوونگ ہی کمانا ہوتا تو۔ لیکن ہم نے سوچا کہ دین کا کام کیا جائے، اور اس کے مقابل میں ایک پلیٹ فارم کھڑا کیا جائے، تاکہ انہیں بھی آئینہ دکھانے کے لیے ہمارے پاس کچھ ہو۔ تو آپ نے کہا کہ آپ سنی وہابی دیوبند کے علاوہ بھی کچھ کر سکتے تھے، تو الحمدللہ ہم وہ بھی کرتے ہیں۔ جو اہل سنت والجماعت کے اندر جو خرافات ہیں، ہم نے اس خرافات کا بھی رد کیا ہے، اور ایسا رد کیا کہ باضابطہ جو مزارات پہ جو خرافات ہوتے ہیں، سجدہ کو لے کر کے، طواف کو لے کر کے، اور مرد و عورت کی خلط ملط کو لے کر باضابطہ اس پہ ہم لوگ نے مناظرہ کیا ہے۔ جی دیکھا۔ جی جی۔ اور جو ہم لوگ جس علاقے میں رہتے ہیں، یہاں بھی کوئی جہالت کافی پھیلی ہوئی ہے، یہاں بھی جہالت ہے، تو اس جہالت کے خلاف اس کو مطلب صحیح مسئلہ کو لے کر کے جس جگہ پہ ہیں اسی جو ہے لینگویج میں ہم نے ویڈیو بنائی۔ جی آج ہی میں ایک ویڈیو میں دیکھ رہا تھا، راکھی بندھن پہ ایسا کچھ آپ لوگوں نے بنایا۔ جی 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 ہاں جی 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 یہ نیو ویڈیو ہے۔ تو ہم لوگ صرف وہابی یا دیوبندی کے خلاف ویڈیو نہیں بناتے، بلکہ اہل سنت میں بھی جو غلط باتیں ہیں اس غلط بات کا بھی رد کرتے ہیں، اور جہاں آئینہ دکھانے کی باری آتی ہے تو وہاں آئینہ بھی دکھاتے ہیں۔ اس لیے ہم نے کہا لوگوں کا الزام ہے بھائی، میرا الزام نہیں ہے، ہم آپ لوگوں کو بہت اچھے سے جانتے ہیں۔ حضرت میرا سوال تھا ایک آپ سے، جی پوچھیں۔ خاص کر کے ہمارے سبسکرائبر کے لیے، سنی ورلڈ والے کے لیے اعتراض یہ، پہلے جب ہم لوگ مناظرہ کرتے تھے کہ ہمارا رول وہابیہ کی طرف سے ہوتا تھا، اور ان لوگ کا سنی حضرات سنی مناظر بن کر کے، لیکن اب جب ہم کئی علماء اہل سنت کے حوالے سے جب ویڈیو بنائے، سوال قائم کیے، تو گستاخ اور بے ادب کا ٹائٹل دے کر کے، اب وہی حضرات جو پہلے ویڈیو دیکھ کر کے جو ہے جن کو لطف آتا تھا، مزہ آتا تھا، اب وہ کمنٹ کر رہے ہیں کہ یہ کرنا جائز نہیں ہے، تو توبہ لازم ہے۔ تو سوال یہ تھا کہ اس طرح کے تعلیم امت کے لیے اس طرح کا کسی بھی چیز کی نقل جو ہے نا، اس پر وہ حکم لاگو نہیں ہوتا جو اصل پر ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ ہاں، اب اس کو یوں سمجھیے، ہمارا ایک ڈیبیٹ بہت مشہور ہے، مناظرہ مناقشہ تقلید کے عنوان پر، وہ بھی جامعہ اشرف جیسے مرکزی اسٹیج پر، جس میں صاحب سجادہ قائد ملت تشریف فرما ہے، تاج العلماء نورانی میاں اور سینکڑوں علماء موجود ہیں۔ تو اس میں ڈیبیٹ ہوا تھا، سامنے والا جو تھا وہ وہابیوں کی طرف سے آئے تھے، اور وہابی رنگ روپ لباس سب میں آئے تھے، ٹھیک ہے، تو اس سے وہ وہابی ہو نہیں گئے۔ لوگوں کی اصلاح کے لیے اس کی بات کو نقل کرنا، اس سے اصل کی طرح جو حکم ہے ویسے نہیں ہو جاتا، اس سے آپ لوگ ڈریے مت۔ ہاں یہ ہے کہ میں نے ایک بار منع کیا تھا کہ جو کافر لفظ ہے، اسے مذاق میں بھی بولنے سے احتیاط کیجیے، ٹھیک
देखिए हमारे जामिया अशरफ के फारिग हमारे सीनियर साथी हजरत मौलाना मुफ्ती अनवर साहब जो जिनका चैनल है दीनी महफिल, जी जी जी, हमारे उस्ताद हैं वो तो। 5 लाख माशाल्लाह कई लाख हमारे फॉलोअर्स उस्ताद हैं। बरकत रज़ा में 5 लाख जी। 5 लाख से ज्यादा है। इसको थर्मस 7 में लाख रख दी, हाँ। सब्सक्राइबर हैं दीनी महफिल 7 7 लाख, लाख हाँ, जो 7 लाख। मुफ्ती तो वो अनवर कह रहे हैं- अशरफी साहब हमारे उस्ताद हैं। हाँ वो कह रहे हैं नकल कुफ्र कुफ्र न बशद, वो उन्होंने जी, जी, बेशक। वही बात कर दी जो जी, आपने जी। कहा।